شیخ محترم، آپ کا جو صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کے ساتھ جو رفاقت رہی ہے، ظاہر ہے آپ تو تب نوجوان تھے، جی جی تو بالکل. ان کے ساتھ آپ کا کس طرح کا تعلق تھا؟ جو ہمارے والد محترم تھے نا، وہ ان کو حضرت صوفی صاحب اپنا بیٹا کہتے تھے اور وہ ان کو اپنا باپ سمجھتے تھے. ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے. حضرت صوفی صاحب نے مدرسے کا جو حساب و کتاب تھا نا، وہ بھی سپرد ابا جان کے کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ ان کی جو ذاتی امانتیں تھیں، کیونکہ حضرت صوفی صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ مدرسے کے مال سے نہیں کھاتے تھے. اچھا. روٹی بھی مدرسے سے نہیں کھاتے تھے. جب تک یہاں رہے ان کا کھانا گاؤں سے آتا رہا. حاجی عطا اللہ مرحوم ان کے گھر سے آتا رہا. پھر جب وہ مامو کانجل منتقل ہو گئے تو وہاں وہ اسی گاؤں کے افراد وہاں رہتے ہیں، تو صابن والے ان کو کہتے ہیں، ان کے گھروں سے پھر کھانا آتا رہا ان کو. تو اسی طرح وہ اپنا خرچہ بھی اپنی ذات کے پیسے سے کرتے تھے، کسی اور مدرسے کے پیسے سے نہیں. تو ان کی امانت ابا جان کے پاس ہی ہوتی تھی، یہیں سے پیسے لیتے تھے وہ. تو یہ گہرا تعلق تھا ہمارے ساتھ، ابا جان کے ساتھ بہت زیادہ. ان کی اولاد ہونے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ بھی تھا. اور جب وہ فوت ہوئے اس وقت میری عمر 22 سال کی تھی. اور غالباً شیخ 1975 میں فوت ہوئے. جی جی 1975 میں فوت ہوئے. اسی سن میں میری فراغت ہے یہاں سے. شیخ محترم، جو صوفی عبداللہ رحمہ اللہ تھے، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی یا ان کا خاندانی کیا تعارف اصل تھا؟ میں انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی. اچھا اچھا اچھا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزیر آباد سے تعلق رکھتے تھے. اچھا، صحیح صحیح. تو وزیر آباد میں ان کا خاندان تو اہل حدیث نہیں تھا. ان کا خاندان دوسرے حنفی وغیرہ بریلوی وغیرہ سمجھ لیں. تو وہاں مولانا فضل الہی مرحوم جو امیر المجاہدین رہے، جی جی. ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا کہیں چلتے پھرتے مسجد کے قریب. تو انہوں نے کہا بیٹا تم مسجد میں آیا کرو. تو یہ ڈرتے تھے وہابیوں کی مسجد میں جانے سے. اچھا. باہر صورت ان کے حوصلہ افزائی سے وہاں جانے لگے اور پھر ایسے وابستہ ہوئے حضرت مولانا فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ اس کے بعد پھر تحریک مجاہدین کی یہی ہو گئے اور تحریک مجاہدین کے لیے پھر چندہ لے جانے لگے. تو سنا ہے اس دوران انگریز نے چونکہ ان کو کئی دفعہ گرفتار کیا تو ان پہ ایسا تشدد کیا جس کے ساتھ وہ شادی کے قابل نہیں رہے. اللہ. تو انہوں نے شادی نہیں کی. واللہ عالم یہ بات میں نے حضرت صوفی صاحب کی زبان سے نہیں سنی لیکن معروف تھی یہ بات. صحیح صحیح. یہ تو ہے کہ وہ گرفتار ہوئے. بہت دفعہ تشدد کا تو وہ کہتے تھے کہ تشدد مجھ پہ بہت کیا گیا. تو بعض باتیں نہیں بھی بتانے والی ہوتی. شیخ محترم، اس جامعہ کی جو بنیاد ہے اس کے بارے میں ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ اس کی وجوہات کیا بنی. شیخ یہاں پر کیسے آ گئے؟ یہ تو ایک اندر جا کے ایک اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ علاقہ مجاہدین کا بہت مددگار تھا. اس گاؤں کے جتنے بڑے لوگ تھے وہ سب مجاہدین کو چندہ بھیجتے تھے. صحیح صحیح صحیح. تو حضرت صوفی صاحب چونکہ چندہ اکٹھا کرنے پہ مقرر تھے اس تحریک کے لیے، لہٰذا ان کا یہاں اکثر آنا جانا تھا. یہ گاؤں خالص اہل حدیث ہے. صحیح. تب بھی خالص اہل حدیث، اب بھی خالص اہل حدیث، تب بھی خالص اہل حدیث. یہاں کوئی ذمہ دار وہ غیر اہل حدیث نہیں ہے. سب اہل حدیث ہیں اور جاٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہی برادری بیٹھی ہوئی، ایک ہی برادری بیٹھی ہے. روپڑ کے علاقے سے یہ لوگ آئے ہیں. حضرت مولانا محمد عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تربیت یافتہ ہیں یہ لوگ وہاں سے. تو ان کے یہاں یہ وجہ بن گئی جب تحریک یوں کہیں ان کا کام ختم ہو گیا کہہ لیں تحریک مجاہدین کا، یا یوں کہیں کہ ضرورت نہ رہی، تو پھر حضرت سویات جو انگریزوں کا تشدد تھا اس سے بچنے کے لیے حضرت صوفی صاحب نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی ایسی جگہ جا کر بیٹھوں جہاں خالص اہل حدیث لوگ ہوں، تو وہاں حکومت کا بھی زیادہ زور نہ چلے اور وہاں کوئی ادارہ وغیرہ قائم کر کے تو اس کے لیے چندہ اکٹھا کریں. نام ادارے کا ہو کہ ادارے کے لیے چندہ کرتے ہیں، ان میں سے مجاہدین کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے. تو یہ ان کے لیے بہترین گاؤں تھا، مکمل گاؤں اہل حدیث. اس کے ساتھ بھی چند گاؤں ہیں جو اہل حدیث ہیں پورے کے پورے. اس لیے پھر حضرت صوفی صاحب یہاں آ کر رہنے لگے.
اپنے ان معاونین کے ساتھ. تو یہاں کچھ سال رہے، کبھی یہ ادھر چک 507 ہے، کوئی اور چک ہیں، وہاں جاتے، بچوں کو وہاں قرآن مجید پڑھاتے، کسی کو ترجمہ پڑھاتے. حضرت صوفی صاحب بس اتنا ہی پڑھے ہوئے تھے، قرآن مجید اچھا، یا اس باقاعدہ کا عالم دین نہیں تھے. باقاعدہ عالم دین نہیں تھے. تو چونکہ حضرت صوفی صاحب نے پھر اس جگہ کو منتخب کر لیا، یہاں ادارہ قائم کیا. کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ یہ ادارہ دور تھا، جگہ دور تھی، ریلوے لائن بھی کافی یہاں سے فاصلے پر آپ دیکھ جی چکے بالکل ہیں، اور بالکل. ادھر روڈ بھی، آج کل تو روڈ بن گیا، اس وقت کوئی روڈ نہیں تھے. تو گورنمنٹ کے لیے رسائی مشکل ہوگی. ہاں، اس کے لیے کہ پولیس کے لیے خبر رسانی اس قسم کا کام نہ ہو سکے، ایک یہ وجہ بھی تھی ان کے یہاں آنے کی. پھر یہاں ادارہ قائم کر لیا. الحمدللہ گاؤں والوں نے پورا تعاون کیا اس سلسلے میں، اور پھر اللہ کے فضل سے ادارہ ترقی کرتا رہا. قیام پاکستان سے کافی قبل 1932 میں، اس کی بنیاد 1932 میں رکھی. 1932 میں بنیاد رکھی صحیح گئی صحیح. اس کی. جی.